بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 25ویں پارے کے مضامین کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ 25ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لامحدود، غیر متناہی، حقیقی، ذاتی علم کی وسعت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا حقیقی علم کہ وہ کب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اور وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، پھل اپنے غلاف سے جو باہر نکلتے ہیں، وما تحمل من انثی، اور کوئی بھی فیمیل جو پریگننسی کے مرحلے سے گزرتی ہے، ولا تضع، اور جو کچھ بھی وہ جنتی ہے اور ڈیلیوری ہوتی ہے، الا بعلمہ، سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارے حقائق سے حقیقی آگاہ ہونے والی ذات اللہ کی ذات ہے، حقیقی آگاہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے مزاج کا پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے دو مقامات پر اسی پہلے رکوع میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کے مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں، جتنا بھی اس کو دے دیا جائے وہ اور طلب کرتا رہتا ہے، اور مانگتا ہے اور مانگتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے بعد اگر ہم اپنی رحمت کا مزہ اسے چکھاتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہمارا شکر ادا کرے، کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے جناب اتنی محنتیں کی ہیں، یہ تو میرا حق تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور اکڑ میں آ کے کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں پلٹایا بھی گیا اللہ کے پاس تو إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہاں بھی مجھے خوشحالی نصیب ہوگی، جے دیئے اتھے موجاں ہو دیئے اتھے بھی موجاں، یہ کہتا ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ناشکرے ہیں یقیناً ان کے ناشکروں کے کیے گئے اعمال، ان ناشکروں کے کیے گئے اعمال کے بارے میں ہم پوری طرح آگاہ کریں گے۔ کفار جو کچھ کرتے رہے ہیں، جن چیزوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، جو کفر کیا انہوں نے، اس کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے، اور ہم یقیناً کڑی سزا انہیں دیں گے جو ہماری ناشکری کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو اعرض، ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اکڑ جاتا ہے، اکڑتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مزاج تمہارا صحیح نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہو، اور جو نعمتیں میسر آئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اکڑنا اور اللہ تعالیٰ سے بالکل رخ پھیر لینا، یہ مزاج یقیناً اچھا نہیں ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اے حبیب آپ ان کو بتائیے کہ ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے جسموں میں بھی، ان کے وجود میں بھی۔ اللہ کی قدرت کی بکھری ہوئی نشانیاں آفاق میں ہیں، آسمانوں پر نگاہ ڈالیں، اور پھر زمین پر اپنے گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں، بلکہ انسان اپنے وجود میں پر ذرا غور کرے کہ کتنے نظام ہیں جو انسان کے وجود میں کام کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا اپنا نظام ہے، سماعت کا اپنا نظام ہے، سوچ اور فکر اور عقل کا اپنا نظام ہے، معدے کا اپنا نظام ہے، جگر کا اپنا نظام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ایک چیز جو اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے وہ اپنا اپنا کردار کس انداز سے ادا کر رہی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ پھر نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ شورى،
اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز اور سرپرست؟ فاللہ هو الولی، حالانکہ اللہ ہی ہے ان کا کارساز، کام بنانے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، کرنے والی سرکار اللہ ہی ہے۔ فاللہ هو الولی، اللہ ہی ہے ان کا کارساز، وہو یحیی الموتیٰ، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے ذالکم اللہ ربی، وہ ہے اللہ جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے۔ یقیناً جو اللہ کے حبیب کا اعلان ہے وہی میرا عقیدہ اور ہم سب کا عقیدہ ہے، اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ پھر سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں، 24ویں پارے میں بھی یہ اظہار کیا اور آج 25ویں پارے میں بھی، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تحت رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اقامت دین کے بارے میں ہمیں حکم دے رہے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے ہدایت اور تعلیم دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور اے حبیب وہ پورا دین، یہی وہ دین ہے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، نمایاں ترین جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اسماء گرامی یہاں ذکر فرمائے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، دین کا نظام قائم کرو، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ملکی اور قومی سطح پر دین کا نظام قائم ہو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے جو اللہ نے بطور ہدایت پوری امت مسلمہ کو بطور ہدایت اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا طریقہ مقرر کیا ہے، اس کی ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کو قائم کرنا ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور آپس میں گروہ بندیوں میں اور فرقوں میں نہیں بٹ جانا ہے، پھوٹ نہیں ڈالنی ہے۔ یہ معزز ناظرین، دین کو قائم کرنا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت میں اتحاد ہو، امت میں اتفاق ہو۔ جب تک اتحاد اور اتفاق کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، یقینی بات ہے انبیاء علیہ السلام کا جو مشن ہے اقامت دین، اس مشن کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حکم دے کر فرما رہے ہیں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ نے اسی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اور ان کفار کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو پختہ طور پر ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں سب پر، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کروں، عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ، یہ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا مشن ہے۔ معزز ناظرین، نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، چوتھے رکوع کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے یعنی اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے، وہ ایک نیک کام کرے گا تو اجر ہم 10 گنا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جس نے مقصد حیات دنیا ہی کو بنا لیا ہے اور اسی کی خاطر کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو نؤتہ منہا، اس کی کمائی کا اور اس کی محنت کا صلہ
ہم اس کو دنیا میں دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ اس کا آخرت پر اعتقاد ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے دین کے معاملے میں جو میں خدمت کر رہا ہوں دین کی، اس خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن کم از کم میری جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، تمہارے ساتھ جو رشتہ داری ہے، کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھانجا ہوں، جو رشتے ہیں تمہارے، ان کا تو لحاظ کرو بھائی، کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ میں یقیناً جو اس خاندان سے ہوں، اس قبیلے سے ہوں، جو قبیلہ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں معزز قبیلہ ہے، بلکہ دنیا بھر میں معزز قبیلہ ہے، اس کا خیال کرو۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت بڑی بشارت سنا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیاں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعائیں قبول کرتا ہے ایمان والوں کی اور ان لوگوں کی جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر ایمان کی برکت سے اور اعمال صالحہ کی برکت سے اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے، یعنی جتنا وہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرتا ہے۔ پھر بارش کا تذکرہ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو بارشیں بھی وہی برساتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ بارشیں بر وقت جب برس رہی ہوں تو یقیناً زمین کی زرخیزی کا باعث بنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، مصائب کی ایک وجہ تمہارے یہ اعمال بھی ہیں، مصائب کے آنے کے مادی اسباب بھی ہیں، کرونا وائرس کے پھیلنے کے مادی اسباب بھی ہیں، ہم مادی اسباب کا انکار نہیں کرتے، سائنس اس کے حوالے سے جو رائے قائم کر رہی ہے ہم اس کا رد نہیں کرتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جہاں مادی اسباب ہیں وہاں کچھ اور روحانی اسباب بھی ہیں، اور وہ کیا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تم نے نظام فطرت کو بگاڑ کے رکھ دیا، اتنی گیسز زمین پر پھیلا دیں، فضاؤں کو مقدر کر کے رکھ دیا، آب و ہوا جو ہے یعنی اس کا جو ماحول ہے وہ بالکل بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے قصوروں کو تو اللہ فرماتے ہیں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صفات مومنین بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آخرت کا انعام باقی رہنے والا کن کے لیے ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آتا ہے ذاتی معاملات میں تو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے کی ادا اپنائیے حضرت معزز ناظرین، معاف کرنا اللہ کی ادا ہے۔ اللہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں ایمان والوں کی کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کا حکم
مان لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اپنے معاملات میں باہم مشورے سے چلتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ اگر ملکی سطح پر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو شخص اپنے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے لوگوں کو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، جو شخص حق پر ہے اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اس کا اجر ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ اکبر۔ پکڑ کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، ناحق انسانوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ جو صبر سے کام لے اور درگزر سے کام لے، درگزر کر دے، معاف کر دے، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑا حوصلے کا کام ہے جو یقیناً انسان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا حوصلہ اور صبر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استجیبوا لربکم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ لا مرد لہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اور ما لکم من ملجأ یومئذ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، وما لکم من نصیر وما لکم من نکیر اور انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، بس آپ ان علیک الا البلاغ آپ خیر کی بات ان تک پہنچا دیجئے، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا اور جسے چاہتا ہے بیٹی بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، کہ بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے باندھ چھوڑ دیتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر وہ خوب جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے کہ کس کو اولاد دیں تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور کس کو اولاد دیں تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا میں کوئی ہستی بیٹے بیٹیاں دینے والی نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے۔ وہی کی جو مختلف کیفیات تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روح اتار دی ہے۔ قرآن کریم روح انسانیت ہے، جیسے افراد کے اندر روح زندہ ہو تو افراد زندہ رہتے ہیں اور روح نکل جائے تو افراد مردہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی قوموں کی زندگی میں بھی اگر روح ان کی ہے تو قومیں زندہ کہلاتی ہیں، اور اگر روح ان سے نکل جائے تو پھر قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، اور مردہ ہاتھی پر تو چیونٹیاں بھی غالب آ جایا کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ جو حشرات الارض امت مسلمہ کے جسم کو چمٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ اور کھا رہے ہیں بری طرح سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت نے اپنے اندر سے اپنی حقیقی روح کو نکال دیا ہے۔ نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ زخرف، اس میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا اے حبیب قسم ہے اس کتاب کی جو ہر بات کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، ہم نے ہی اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَلِيمٌ اور یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبہ ہے اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جب تم سواریوں پر سوار ہوتے ہو تو تمہاری زبان پر یہ ہونا چاہیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سواری پر سوار ہونے کی جو دعا ہے یہ الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ وجعلوا له من عباده جزءا، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جز بنا رکھے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ اللہ کے نور سے وجود میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہ کرو، ان الانسان لکفور مبین، انسان بڑا کھلا احسان فراموش ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور ہمارے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو؟ جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی اطلاع دی جاتی ہے تو ظل وجہہ مسوداً، اس کا چہرہ غم سے بھر جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ معزز ناظرین، بیٹیوں کی خوشخبری ملنے پر لوگوں کا یہ مزاج کہ وہ پریشان ہو جائیں، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے آزمایا اور اس نے ان کی تربیت کی، پالا پوسا، اور وقت آنے پر ان کو گھر سے اس اعزاز کے ساتھ شادی کی صورت میں رخصت کیا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ہاں، جو حالات ہمارے ملک میں ہم شادیوں کے حوالے سے پیدا کر رہے ہیں اور سرمایہ دار طبقہ 1-2 کروڑ روپے بیٹیوں کی شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا اننی براء مما تعبدون، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے میں ان سے بالکل بیزار ہوں، میں تو اس کو اپنا الہ مانتا ہوں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وجعلہا کلمۃ باقیۃ، اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ توحید ایک پائیدار روایت کے طور پر چھوڑ کر گئے اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی اولاد کو یہی بات سکھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی یہ بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکہ اور طائف کی کسی عظیم ہستی پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ساری کائنات کی انسانوں کی عظمتیں اور عظیم انسانوں کی عظمتیں اس محبوب کے قدموں پر قربان۔ اللہ نے ساری عظمتیں تو ان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ تگڑا مالدار اور بڑا سرمایہ دار، اس کی طرف قرآن کیوں نہیں اتر رہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی منصب نبوت پر فائز کرنا انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان روزی دنیاوی زندگی کی اس کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور روزی کے حوالے سے ہم نے بعض کو بعض پر درجے عطا کر دیے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ بعض دوسروں سے کام لے سکیں۔ اگر سارے ایک طرح کے ہوتے تو پھر کام کون کرتا جی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہاں بیان فرمائی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر شے کو ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر شے تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے اور وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کیا میرے ذمہ جو اللہ نے کام کیا ہے میں وہ کردار ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا؟ جو اچھے عمل کرے گا اس کا صلہ اسے ملے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برے کام کرے گا اس کا نقصان یقیناً اس کو ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، ایک کھلا راستہ عطا کیا ہے، فاتبعھا،
آپ اس کی پیروی کیجئے، اسی پر چلتے رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کیجئے گا کہ جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے، جو خواہشات کو الہ بنا چکے ہیں، وحی کے پیغام پر عمل نہیں کر رہے، یا وحی کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ تو خواہشات کے پیروکار ہیں۔ آپ نے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، ان کی خواہش پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا دوست اور حامی و مددگار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے، جن لوگوں نے خواہش نفس کو الہ بنا لیا ان کا رد ہو رہا ہے۔ اور معزز ناظرین، اس پارے کا جو آخری رکوع ہے اس کی پہلی آیات ان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو آسمان و زمین کی حقیقی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، تو باطل پرست لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھو گے کہ ہر گروہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ اور اس کے اعمال نامے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بلایا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس سب کچھ کا جو تم کرتے رہے تھے، تمہارے اعمال کا آج ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ اور یہ آیت بہت ہلا دینے والی ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری تحریر ہے، یہ ہماری دستاویز ہے، ینطق علیکم بالحق، جس کے حقائق بول رہے ہیں۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا محفوظ کردہ مکمل ریکارڈ ہے، تحریر ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے خلاف ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے تھے۔ میں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کا انسین نظام وہ مسلسل لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم کہیں گے افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں پڑھی جاتی تھی، تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ فاستکبرتم، تکبر کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت بھی آ کے رہے گی، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنٌّ، ہمیں تو بس ایک گمان سا گزرتا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ فرمائیں گے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تم یہ کہیں گے کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، جیسے تم نے ہماری آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ اس لیے انجام تمہارا ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ آج تمہاری کسی طرح کی توبہ تمہارے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل 26ویں پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔